تمام حضرات سے درخواست ہے کہ والدہ مرحومہ جناب مولانا حسن مہدی صاحب اور تمام محبان اہل بیت ہمارے ساتھ نہیں ہیں مرحومین کے مومنین و مومنات کی سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ مرحومہ سیدہ فاخرہ خاتون بنت جناب سید ظفر حسن جعفری مرحوم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم۔ صلوات اللہ۔ ہم کو یہ تھا کہ جب کہا جائے تب آئیے گا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ جو حضرات یہاں پر پیش فرمائیں گے ہم بھی شریک ہوں گے اور سنیں گے، لیکن آپ لوگوں نے بہت اختصار سے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ ایک بات میں کہہ دوں کہ یہ جو نثر و نظم کا ربط اور رشتہ ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ نثر و نظم سے کچھ حاصل کرتی ہے اور نظم نثر سے کچھ حاصل کرتی ہے۔ جب تک نثر نہ ہو نظم کا امکان نہیں ہے، اور جب تک احساسات نہ ہو نظم کا امکان نہیں ہے، اور یہ ہم لوگ ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید نثر میں ہے، لیکن اس نے تمام نظم والوں کو جواب دیا۔ اور اسی بات کو ہم اور آپ، میں اس پر زیادہ عرض کروں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک جو کلام ہوتا ہے وہ احساسات سے اس وقت تک مرتبط نہ ہو، بات سامنے نہیں آتی۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا دو جملے اپنے حضرات شعراء کرام حضرات علماء تشریف فرما ہے۔ بہت بڑا فرق ہے ساری دنیا کی شاعری سے اور وہ شاعری جو مدح اہل بیت میں ہوتی ہے۔ تھوڑا سا خیال میرے ذہنوں میں عرض کر دوں، ساری دنیا کی شعر و شاعری، ورڈسورتھ نے بھی کہا ہے، ہمارے ملک کی فلاں فلاں شخصیتیں بھی ہیں، کوئی شاعر فضا کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، نظاروں کو دیکھ کر شاعر بنتا ہے، کوئی سمندر کے کنارے بیٹھ کر بہتی ہوئی موجوں کو اٹھتی موجوں کو دیکھ کے شاعر بنتا ہے، کوئی وسیع صحراؤں میں ان گنت صحرائی ذروں کو دیکھ کر شاعر بن جاتا ہے، کوئی آسمانوں پر چمکتے ہوئے ستاروں سیاروں اور کہکشاؤں کو دیکھ کے شاعر بنتا ہے۔ یہ بھی سب شعراء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس احساسات ہوتے ہیں۔ احساس نہ ہو تو صحرائے عرب میں لیٹے ہوئے رات کے چمکتے ستاروں کے نیچے ریت کے بستر پر لیٹے ہوئے شاعر بڑے بڑے شاعر نہ بن جاتے۔ منظر دیکھا شاعر بنے، سمندر کے کنارے بیٹھے شاعر بنے، کسی زبان کا بھی ہو۔ ایک بات تو متفق ہے بالکل، اور وہ یہ کہ شاعری تمام زبانوں کے جتنے شعراء ہیں سب ایک پوائنٹ پر، ایک نقطے پر متحد ہیں، اور وہ یہ کہ مناظر کو دیکھ کر وہ شاعر بنتے ہیں۔ معاف فرمائیے گا اگر میں یہ کہوں کہ بس اہل بیت کی شان میں شعر نظم کرنے والے اور انشاء کرنے والے اور باقی دنیا کے شعراء سے فرق اتنا ہے کہ ساری دنیا کے شاعر دنیا کے مناظر کو دیکھ کر شاعر بنتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے در کا شاعر وہ ہے جو انسان کی گہرائیوں تک احساسات کو سمجھ کر شاعری کرتا ہے۔ یوں کہہ لوں کہ ان کا شعر ایک خالی اپنے احساسات کی تسکین کے لیے ہوتا ہے،
اور در اہل بیت کے شاعر کا شعر دنیا کے انسانات کے احساسات جو دکھے ہوئے ہوں، زخمی احساسات ہوں، ان کو محرم رکھنے کے لیے شاعری. صلوات محمد و آل محمد. ہم حاصل کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. یہاں فقر و غربت کو سمجھ کر بھی شعر کہنے والے بہت شاعر ہیں، لیکن گہرائیوں تک جس سے تسلی بھی ہو. ہمارے آپ کے سامنے یہاں اس وقت کی گفتگو جو ہے وہ میں نے قرآن کریم کی ایک جملے سے بات شروع کی. ایک آیت کا ایک فقرہ، انکا لتلقی القرآن، یقیناً آپ نے، رسول سے خطاب ہو رہا ہے، یقیناً آپ نے اس قرآن کو پایا من لدن حکیم علیم، اس سے کہ جو حکمت والا ہے، علم والا ہے. حکمت اور علم کو سر فہرست رکھ کر بات کی گئی. عزیز اور دوستو، قرآن ہماری پوری انسانی سماجی زندگی کے لیے، سوسائٹی کے لیے، برادری کے لیے یہ نہیں ہے خالی کہ وہ بس قرآن ہے، ایک مقدس کتاب ہے، ہم احترام کر لیں، بوسہ دے لیں، گھر میں رکھ دیں، پڑھ لیں وقتاً فوقتاً. خالی یہ نہیں ہے. فخر ہے اس مجمع کا اور ہم لوگوں کا کہ ہمارے پاس وہ مقدس کتاب ہے جو انسان کی اس سماجی زندگی پر قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے، جو ہماری پوری زندگی کا قانون ہے. اور اسی لیے غور کیجیے آپ، میں اس تفصیل میں نہ جاؤں گا اپنے مجمع کے ذہن پر بھروسہ رکھتے ہوئے. کیا فرق ہے دنیا کی، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، تقابل نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا کی مذہبی کتابیں اپنی مذہبی کتاب کی تشریحات کے لیے، تفصیلات کے لیے، توضیحات کے لیے کتنی شخصیتوں کو پیش کرتی ہے. غور فرمائیے، ساری دنیا کی ہے. وید ہے، بھوش پران ساتھ ساتھ ہے، بڑی تشریحات ہے. اتھرو وید اور یجر وید، اس کے لیے تشریحات کرنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، فلاسفر ہیں. کتنی درسگاہیں ایسی ہیں کہ جہاں ان مذہبی، بائبل ہے، عہد نامہ مقدس ہے. کتنے افراد ایسے ہیں جو ان کتابوں کی عبارتوں کی توضیحات اور تشریحات اور تفصیلات بیان کرنے کے لیے ہوں. لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جب سے آئی آج تک اس کے تفصیلات، تشریحات، تفسیر بیان کرنے کے لیے کتنے ادارے، کتنی شخصیتیں، کتنے لوگ. کبھی اس پر غور کیا؟ وہاں تفصیلات بیان کرنے والے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے جس کا کوئی ربط و رشتہ پوری زندگی سے نہیں ہے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کا ربط و رشتہ انسان کی آغوش مادر سے لے کے آغوش لحد تک ہے. اس لیے زندگی کے ہر جز کی تشریحات چاہیے ہیں، اور اس لیے اس تشریحات کرنے والے وہ ہیں جو کبھی مفسر ہیں، کبھی عالم ہیں، کبھی راوی ہیں، کبھی محدث ہیں، کبھی مجتہد ہیں، کبھی عالم ہیں، کبھی عالم ہیں. ان کے لیے کتنی درسگاہیں. یہ ساری درسگاہیں دلیل ہے کہ قرآن ابھی بھی محتاج ہے اس بات کا کہ اس کی اور تفسیر اور تفسیر اور تفسیر ہے. صلوات محمد و آل محمد. ہاں، ایک جملہ یہاں پر کہہ لیں آپ کے سامنے، بھئی اتنا فرق ہے کہ 1400 برس سے جو قرآن پڑھتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے. 1400 برس سے جو قرآن پڑھتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور 1400 برس سے قرآن جن کی مدح کرتا ہے وہ اہل بیت کہلاتا ہے. صلوات محمد والے. قانون حیات ہے، وہ انسانی زندگی کا قانون ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی کا قانون ہے. لہذا وہاں ان تفصیلات کی ضرورت ہے، تشریحات کی ضرورت ہے.
اور میں نے جملہ یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ بس ایک جذبات اور عقیدت، دلیل پیش کرتا ہوں۔ تو خیال فرمائیے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تاریخی حدیث محکم روایات جو محدثین اور روات اور بڑے بڑے مفسرین جن کتابوں کو جمع کرے قرآن کی روشنی میں تو ان کا بڑا نام ہو جائے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا، صحیح بخاری، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی عرض کر لیں، اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو حضور نے اسے آواز دی، جن کے ذریعے قرآن آیا انہوں نے نماز پڑھنے والے کو، جن کو نماز سکھائی گئی، جس نے نماز سکھائی اس نے پکارا اس شخص کو جو نماز پڑھ رہا ہے، جواب نہیں دیا۔ جو نماز پڑھ چکا آیا خدمت رسالت میں، حضور نے طلب فرمایا میں نے تمہیں پکارا، تم نے جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، بہت مقدس عبادت، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، نماز پڑھ رہا تھا۔ آیت سنائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سورہ الانفال۔ اے ایمان لانے والو، جب تم کو اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دو۔ میں پھر جملہ عرض کروں، بھئی یہ خیال کر لیجئے کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور رسول پکار لیں تو قرآن کہے گا نماز چھوڑ دو، رسول تک آ جاؤ۔ یہ صلوات پڑھیں تو عرض کروں، حکم اسلام، حکم شریعت، حکم قرآن کیا ہے؟ رسول نے پکارا ہے نماز چھوڑ دو، آ جاؤ۔ لیکن جب ان میں سے کوئی اہل بیت میں سے کوئی آ جائے تو اب حکم کا نماز کو طول دو یہاں تک کہ اس سے ہٹ نہ جائے۔ صلوات محمد و آل محمد و آل۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ دوسری جگہ آئیے، لا تجعلوا دعاء الرسول منکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ قرآن نے دوسری جگہ آواز دی، ویسے نہ پکارو رسول کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہر واقعے کے پیچھے ہر آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، قرآن نے کہا۔ یہ کب آئی بات؟ دیکھو، ویسے رسول کو نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کچھ ہوا، کچھ ایسے ہی ہوا، پکارنا شروع کیا ایسے ہی۔ خود شہزادی فرماتی ہیں، صلوات محمد علیہ، حضور جب میرے گھر میں تشریف لائے تو مجھے اس بات پر شرم آئی، حیا محسوس ہوئی کہ میں اس آیت کے بعد رسول کو بابا کہہ کر پکاروں۔ یا رسول اللہ کہہ کر آواز دی، حضور نے منہ موڑ لیا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا کہ پکارا یا رسول اللہ، حضور نے توجہ نہیں کی۔ بیٹی، یہ عظمت کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹی، یہ آیت عرب کے متکبر قریش کے مغرور لوگوں کے لیے ہے، مغرور اور متکبر لوگوں کے لیے ہے
تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے نہیں ہے۔ جب تم مجھے یا ابا کہہ کر پکارتی ہو، احیا للقلب و ارضا للرب، دو جملے ہیں۔ جب تم مجھے اس طرح پکارتی ہو تو میرے دل کی نئی زندگی اور اللہ کی بے انتہا رضا کا سبب بنتا ہے۔ فرق محسوس ہوا دوسروں کا؟ مجھے کسی جگہ کوئی دکھلا دے روایات میں، کم سے کم رسول نے یہ جملہ فرما کے پھر کیا فرمایا؟ لِأَنَّكَ مِنِّي أَنْتَ مِنِّي لِأَنَّهَا أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، اس لیے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ میں نے اس کو کہیں عرض کیا کہ میں وہ تلاش میں رہتا تھا کہ ہر اہل بیت اطہار میں، خمسہ نجبہ میں، ہمارے 4 شخصیتوں میں ہر ایک کے لیے رسول نے 3 کے لیے واضح طور پر فرمایا انت منی وانا منک۔ میں شہزادی کے لیے نہیں ملتا، وہاں نہیں ملتا، یا علی انت منی وانا منک، امام حسن انہ منی وانا من، امام حسین حسین منی وانا من حسین۔ لیکن شہزادی کے لیے میں سہارا لیتا تھا اس فقرے کا، بذت منی، میرا جزء بدن، میرے جگر کا ایک ٹکڑا، انت منی وانا من کے نہیں ملتا تھا۔ جب یہ جگہ آئی کہ شہزادی نے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا اور یہ سارا واقعہ پیش آیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت منی وانا منک، اس لیے کہ میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ اس جگہ میں نے اس فقرے کو جب دیکھا تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا فرق ہے عالم انسانیت کا، جس کے لیے پوری کتاب آئی، پورا قانون آیا، یہ پورا دین ہے، اس سے کتنا فرق ہے ان شخصیتوں کا۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، اب توجہ کیجیے گا، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، دیکھو لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، پوری آیت، ہم نے تم کو اس طرح خلق کیا۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ پوری آیتیں چھوڑتے بیان کر رہا ہوں، قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، تم ایسے تم ایسے، تم کو یوں خلق کیا، تم کو اس طرح خلق کیا، تم کو اس طرح خلق کیا۔ اور ہمیں ذرا عظمت دی گئی تو قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور ہمیں عزت دی گئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے لیے عزت کے مراتب ہیں، دوستو غور کرنا، ہم سے قرآن پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہ تھے، ہم نے تمہیں سب کچھ بنایا۔ جب ہم سے منفرد شخصیت جس کے ذریعے قرآن آیا، جب اس کی بات آئی تو کیا آواز دی جا رہی ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں انک لعلی خلق عظیم۔ جتنے اعلیٰ مراتب ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ رسول کو پکارا جا رہا ہے، توجہ کیجیے گا، ہم سب سے کہا جا رہا ہے تم کچھ نہ تھے، ہم نے تمہیں بنایا۔ رسول وہ ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں عزت دی گئی، وہ کچھ نہیں ہے مگر رسول، جس کے لیے وہ یہ سند دے کہ وما محمد، رسول کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ وہ رسول جن سے کہہ رہے ہوں تم مجھ سے ہو میں تم سے، صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور اس کو ثابت بھی کیا گیا اس موقع پر کہ جب ایک چادر میں سب آ گئے، اب اس چادر میں سب ہے، غور کیجئے گا، عالم اسلام میں میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ وہ جو صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور رسول نے پکارا اور انہیں آنے میں دیر لگائی، تو کیا حضور نے آواز دی تھی وہاں سے اور یہاں ہندوستان میں کوئی صاحب بیٹھے تھے جن کو آواز دی گئی؟ جب رسول نے پکارا کیا وہ یمن میں بیٹھے ہوئے تھے جو آواز دی گئی تھی؟ سامنے نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے یہ مجمع جانتا ہے، صرف متوجہ نہیں، متوجہ کر دوں، جو رسول کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ صحابی ہے کہ نہیں؟
صحابیت کے مرتبے پر اگر فائز نہیں ہے تو صحابیت کی تعریف غلط ہو جائے گی. صحابیت کی تعریف یہ جس نے حالت اسلام میں رسول کو دیکھا تو حالت اسلام ہی نہیں ہے بلکہ نماز کی بھی حالت ہے. ایسی حالت میں جو رسول کو دیکھ رہا اور رسول اس کو پکارے اور وہ نہ آئے تو تنبیہ کا مستحق ہو جاتا ہے. اب جس کو رسول تمام افراد میں یہ ثابت کر رہے ہوں کہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہو میں پکاروں آنا پڑے گا. اور اہل بیت وہ ہیں کہ سارے انسانوں کو اللہ نے جس طرح پکارا پھر مجھے کس طرح پکارا. میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. اور اب اس کے بعد آواز دی جائے گی مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. جو آئے گا وہ نجات پائے گا, جو چلا جائے گا وہ غرق ہوگا ہلاک ہوگا. صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی, اب میں یہ کہوں گا کہ خالی انسان سے فرق کی بات نہیں ہے, اصحاب سے فرق کی بات نہیں ہے, مسلمان سے فرق کی بات نہیں ہے, انبیاء سے فرق ہے. اور ہر چیز کے ہر بات کے لیے میں یا آیت یا حدیث یا کوئی تاریخی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انبیاء سے فرق ہے. ایک حدیث سامنے آپ کے پیش کروں جہاں حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتى. اللہ نے انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا. اب یہ درخت نہیں, آپ سمجھ لیجیے. من اشجار شتى, الگ الگ طرح کے درختوں سے خلق کیا. وخلقنی وخلق علیا من شجرۃ واحدہ, اور مجھ کو اور علی کو ایک ہی درخت سے خلق کیا گیا. صلوات محمد علیہ وانا اصلها وعلی فرعها والفاطمہ لقاؤها والحسن والحسین اور اسمارها واشیاؤنا اوراقها. بس اس لیے یاد رکھو کہ ہم اور علی ایک ہی طرف سے, میں اصل ہوں, علی اس کی شاخیں ہیں اور امام جناب سیدہ اس کی پرورش کرنے والی ہیں, اور حسن اور حسین اس کے پھل ہیں. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ اس سے سمجھ لو اور جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں وہ اس کے ورق ہیں, اس کی پتیاں ہیں. یہ محبت یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ اس درخت سے ہم الگ ہی نہ ہو پائیں. جہاں الگ ہوں گے وہاں سوائے خزاں کے اور کچھ نہ ہوگا. صلوات محمد علیہ. اور حضور نے اس لیے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی قط. کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی حتیٰ اقر جناب معصومہ کے لیے ابنتی فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ وہ ہیں کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی قط, کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی حتیٰ اقر بفضلها و محبتها, جب تک کہ اس نے میری بیٹی فاطمہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہیں کر لیا. تو مل کے صلوات پڑھیں محمد ایک مومنہ کے اس ایصال ثواب کی 40ویں کی مجلس میں. ظاہر ہے کہ ہمارے عزیز جناب مولانا حسن مہدی صاحب اور ماں کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. انہوں نے بڑی تمنا اور آرزوؤں کے ساتھ اس مجلس کو منعقد کیا کہ ان کی بہادر گرامی کے لیے ایصال ثواب. اور ہمارا مجمع آپ جانتے ہیں, میں نے شروعات یہی سے بات کی کہ احساسات ہیں تو سب ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے, ابھی میں بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا. حضور نے اور قرآن نے, عزیزوں اور دوستوں, قرآن کریم نے والدین کی عظمت کو بیان کیا. بہت سے آیات, بہت سے احادیث نقل کرتا, مگر بافہم مجمع ہمارے سامنے ان باتوں میں طول دینے سے فائدہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں احادیث سے شروع کروں تو آیات سے بات کروں تو قرآن کریم نے والدین پر احترام پر بہت کچھ کہا, سب جانتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ جس قرآن نے والدین کی عزت و عظمت پر اتنا کچھ کہا اور مثالی زندگی میں بات آئی. ذرا خیال کیجئے,
اس انسانی زندگی کو اس نے جہاں سے شروع کیا، حضرت آدم، حضرت حوا، نہ ان کے لیے ماں باپ نہ ان کے لیے ماں باپ، جن کے لیے داستان حیات اس بشریت کی شروع ہوتی ہے وہاں ماں باپ نہیں ہیں، لیکن ماں باپ کی عظمت. اور جب یہ رسالت و نبوت کی داستان مکمل ہو رہی ہے ہمارے حضور تک، تو وہ بھی اس منزل پر ہیں کہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور کمسنی میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا. جو نہ باپ کی شفقت کو جانتے ہوں نہ ماں کی پوری محبت کو جانتے ہوں، وہ بھی قدم قدم پر آنے والی نسلوں کو ماں باپ کا احترام بتائیں. تو غور کیجئے، یہ معجزہ حیات بشری ہے نہیں کہ جو ماں باپ کی شفقت و محبت و لطف و عنایات سے پوری طرح واقف نہ ہو، وہ ماں باپ کی محبت پر اتنا زور دے. یہ دلیل ہے کہ یہ دین، یہ مذہب، یہ قانون اس پر نہیں ہے کہ فطری باتیں کیا ہیں، بلکہ جو انسان کے نیچر اور فطرت سے مطابق وہ بات ہو رہی ہے. آئیے دوسری بات دیکھیں، یہ بھی شریعت اور دین کا ایک معجزہ ہے. ایک انسان جس ماحول میں، جس فضا میں زندگی گزارتا ہے، اس کا اس پر اثر ہوتا ہے. اگر قتل و خون کا ماحول ہر طرف، اس کا اثر ہوگا. دولت اور ثروت کا اثر ہے، اس کا اثر ہوگا. فقر و غربت کا اثر ہے، اس کا اثر ہوگا. جنگ و جدال ہے تو اس کا اثر ہوگا. ہر طرف انسانی کردار کی کمزوریوں کا ماحول ہے، اس کا اثر ہوگا. یہ عجیب ماحول ہے کہ ہر طرف شرابی موجود ہیں، جواری موجود ہے، قذاق موجود ہے، لوٹنے والے موجود ہیں، قتل کرنے والے موجود ہیں. ان کے بیچ میں ایک شخصیت اپنے وجود کو پیش کر رہی ہے. شرابیوں کے ساتھ رہ کر کہیں شراب کا سوال نہیں ہے، جواریوں کے ساتھ رہ کر کہیں جوئے کا سوال نہیں ہے، قاتلوں کے ساتھ رہ کر کہیں قتل کا سوال نہیں ہے، خوریزی کرنے والوں کے سامنے کوئی خوریزی کا سوال نہیں ہے. اس تمام بالکل جو سامنے مخالف فضائیں ہیں، اس کے اندر زندگی گزار کر شرابیوں سے شراب چھڑوا دے، جواریوں سے جوا چھڑوا دے، قذاقوں سے قذاقی چھڑوا دے. صلوات محمد والے محمد. جن بہترین صفات کو سامنے نہ دیکھ رہا ہو وہ بہترین صفات پیش کرے، اور جتنے بدترین صفات کو سامنے دیکھ رہا ہو ان بدترین صفات سے انسان کو ہٹا لے. یہ ہے دین اور یہ ہے شریعت. اب اس ماحول میں جب رسول کا کردار ایسا ہو تو جن کے لیے رسول کہے میں علی سے، میں حسن سے، میں حسین سے، صلوات محمد والے محمد. ایک اور صلوات محمد والے. یہ ہے دین فطرت، جو اپنی سچائی، اپنا اقرار لوگوں سے لے رہا ہے، منوا رہا ہے. والدین، ماں باپ. سب سے پہلی حدیث جو لوح محفوظ پر لکھی گئی، انی انا اللہ، میں اللہ ایک، میں ایک. جس سے والدین اس کے راضی، اس سے میں راضی. یہ پہلی حدیث لوح محفوظ پر لکھی جا رہی ہے. جب ابھی والدین کا تصور نہیں ہے، وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب حضور ہے. بالکل اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے. یہ جناب عبد المطلب کو دو باتوں کی ایک ساتھ مبارکباد دی گئی، ایک ابرہہ پر عذاب آنے کی، اور ایک آپ کے گھر میں آپ کے پوتے کی ولادت ہوئی ہے. حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اسی سن میں دونوں واقع ہیں. اور پھر وہی قرآن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جب آگے بات آتی ہے فیصلہ ہے اس کا، اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. حضرت آدم ماں باپ نہیں ہے، اولاد میں بھی پہلے بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول ہے. روز زمین پر چار شخصیتیں، ماں باپ حج کی طرف گئے، بیٹے دونوں ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے. اس واقعے کو چھوڑتا ہوں جہاں حضور کو حکم دیا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، بنی آدم کے دونوں بیٹوں کے واقعوں کو بیان کر دو ان لوگوں کو. قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے اپنی قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول کی گئی. وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے سے قربانی نہیں قبول کی گئی.
ایک کی قربانی قبول، ایک کی نہیں. جس کی نہیں، ایک جملے کے لیے زحمت دیتا ہوں، جس کی قربانی قبول نہیں، اس نے کیا کہا؟ کوئی بیچ میں فصل نہیں ہے آیت میں، بس اتنا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک سے قبول، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی. اس نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، قال لَأَقْتُلَنَّكَ، بہت زور ہے اس لفظ کے اندر، تمام تاکید والی لفظیں موجود ہیں. اپنے بھائی سے اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. قربانی قبول نہیں ہوئی، حسد کی آگ بھڑکی، اس نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. کیا جواب دیا انہوں نے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. دوسرے بھائی نے کیا جواب دیا؟ یہ تو قربانی ہے جو صاحبان تقوی ہیں ان سے قبول ہوتی ہے، تقوی والوں سے قربانی قبول ہوگی. پہلی آیت اس روئے زمین کے لیے جو واقعہ سامنے آ رہا ہے، پہلا منظر، دو بھائی، ایک کی قربانی رد، ایک کی قبول. جس کی رد اس نے حسد میں کیا کہا؟ میں قتل کر دوں گا. اس نے کیا جواب دیا؟ یہ تو تقوی کی بات ہے، اگر میں متقی ہو تمہاری قربانی قبول ہوگی. توجہ کیجئے گا، پہلی منزل پر حابیل نے یہ نہیں کہا میں بھی تجھے قتل کر دوں گا یا میں تم سے مقابلہ کروں گا. کمزور نہیں ہے حابیل قابیل کے سامنے، بات کا فقرہ بتائے گا، ابھی عرض کرتا ہوں. لیکن کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. پہلا جواب اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. ان کا جواب ہے قربانی اللہ اس کی قبول کرتا ہے جو متقین ہو. پہلی منزل پر روئے زمین پر یہ قانون بن گیا. خالی لفظوں میں نہ جائیے، اگر اس کو غور سے دیکھیے، پہلی منزل پر قرآن نے یہ قانون پیش کر دیا، جہاں جہاں قربانی قبول ہو جائے گی وہ محسود ہوگا، اور جہاں جہاں قربانی رد ہوگی وہ حاسد بنے گا. اور جس کی قربانی قبول ہوگی وہ تقوی والا ہوگا، اور جس کی قربانی رد ہوگی نہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوگا نہ انسانیت پر بھروسہ رکھتا ہوگا. صلوات محمد وآل محمد. آگے وضاحت کر دی، لئن بسطت الی یدک، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی. آگے کا فقرہ بھی عرض کرتا ہوں، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف پھیلاؤ گے، بڑھاؤ گے کہ تم مجھے قتل کر دو. کیا کہوں، اس کا موقع نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ کو کیسے، کیوں، کس ترتیب سے کیوں ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا زور ہوتا ہے، اس کو ماشاءاللہ یہاں جو تشریف فرمائے ہمارے اہل علم حضرات علماء وہ جانتے ہیں. لئن بسطت، یہ بھی ہو سکتا تھا لئن بسطت یدک الی، جی نہیں، لئن بسطت الی یدک، الی پہلے، اگر تو اپنے ہاتھ کو میری طرف پھیلائے گا لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے. اب یہاں پر فرق آ گیا، ما انا بباسط یدی الیک. اب یہاں لفظ الہاباد میں ہو گیا، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک، تو میں اپنے ہاتھ کو تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں. گویا حضرت حابیل نے یہ بتلا دیا کہ قتل تو میں بھی تجھے کر سکتا ہوں، اور تیری اس نیت اور اس ارادے کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ تو نے کہا لأقتلنک، ایک ہی لفظ ہے بس قابیل کی طرف سے یہاں پر، دوسرا نہیں ہے. قربانی رد، قبول. اذ قربا تسمیہ کا صیغہ، دونوں نے قربانی پیش کی، قربانی پیش کی. ایک کی قبول، ایک کی رد. جس کی رد ہوئی اس نے فوراً کیا کہا؟ بس ایک ہی جملہ ہے قرآن کہتا ہے لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. انہوں نے کیا کہا؟ یہ قربانی تو اس کی طرف سے قبول ہو جاتی ہے جو متقین میں ہو. اور اب وضاحت کر دی اس بات کی کہ تو نے کہا تو مجھے قتل کرے گا، تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کر دے، لیکن میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں. یہ کیوں؟ عزیزان گرامی، آپ بہت پڑھتے ہیں، اس سے یہ آیت بہت ایسی، سورہ المائدہ کی 27ویں 28ویں آیت ہے، آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں. میں تجھے قتل نہیں کروں گا،
کیوں نہیں قتل کریں گے؟ وجہ بھی تو بیان کریں گے نا. یہ تو نہیں کہ بس ٹھیک ہے میرا مزاج، تو نے مجھے قتل کر دینا چاہا کر دے، لے گردن جھکائے ہو، میں نہیں قتل کروں. قانون بن رہا ہے، قیامت تک کا قانون بنایا جا رہا ہے. کیا قانون ہے؟ یہیں پر حابیل بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ خلیفہ الہی کے بیٹے ہیں نا، قانون بیان کر رہے ہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس لیے تجھے قتل نہیں کروں گا کہ میں عالمین کے پالنے والے سے ڈرتا ہوں. جو اس سے ڈرے گا وہ کبھی ظلم کی ابتدا نہیں کرے گا. صلوات محمد علیہ محمد. وہ کبھی ظلم کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا. جو اس سے ڈرے گا وہ کبھی قانون بن گیا، اس منزل سے قانون بنا قیامت تک جائے گا. جو اس سے ڈرنے والا ہے، ابھی کوئی سکھانے والا نہیں ہے، ابھی کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، کوئی بتلانے والا نہیں ہے، لیکن جو مظلوم بیٹا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں نہیں قتل کروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس سے ڈرتا ہوں، اس اللہ سے جو عالمین کا پالنے والا ہے. یہاں دو فقرے اور سن لیجئے، بات بہت واضح ہو جائے گی. پہلا فقرہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پہلا کہہ لیا انہوں نے، متقین سے قربانی قبول ہوتی، ایک. نمبر دو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دو. نمبر تین، چار باتیں یہاں میں کہنا چاہتا ہوں جو حضرت حابیل کی طرف سے ہے. پہلی، متقین کی قربانی. نمبر دو، تجھے اس لیے نہیں قتل کروں گا میں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دو باتیں ہو گئی. تیسری کے بعد ایک چوتھی بیان کروں گا، بہت اہم ہے. تیسری، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے میرے بھی نام اعمال کے گناہ ہوں وہ سب تیرے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں. یہ تیسری منزل وہ بتا دیا. یاد رکھو، مظلوم ایسا نہیں ہے کہ نفع میں نہیں رہتا، اور ظالم بڑے نفع میں ہو جاتا ہے. نفع ظالم کا کیا ہے اور نقصان کیا ہے ظالم کا، اور نفع کیا ہے مظلوم کا. مظلوم کا نفع یہ ہے کہ ظالم کی بھی نام اعمال کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ مظلوم کی طرف آ جاتی ہیں، وہ مظلوم کے نام اعمال کی جتنی برائیاں ہیں وہ ظالم کی طرف چلی جاتی ہیں. یہاں میں بیان کیا کرتا ہے، واقعہ یاد آ گیا کہ بہت بڑے اہل بیت کے ایک صوفی عالم گزرے ہیں، حسن بصراوی. سنا انہوں نے کہ ایک شخص نے میری غیبت کی ہے، بہت برائیاں کی ہیں. جب یہ سنا تو ایک بہت اچھا طبق کھجور کا تیار کر کے اس کو تحفے میں بھیجا، اور ایک پرچہ ساتھ میں لکھ دیا، بہت شرمندہ ہوں کہ بہت ناقص تحفہ میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے نام اعمال کی جتنی اچھائیاں تھیں میرے نام اعمال میں منتقل کر دیا. صلوات محمد والے محمد. قرآن کی اس آیت کو دیکھ کے مجھے واقعہ یاد آ گیا تھا، میں نے جہاں بیان کیا آپ سے دوہرا دیا کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، سین سے نہیں ہے، فے سے. میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ تیرے گناہ نام اعمال میں منتقل کر دیا جائے. تیسری وجہ ہو گئی، یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقویٰ کرنے والوں سے قربانی قبول. کیوں تجھے قتل نہیں کروں گا؟ نمبر دو، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر تین، اس لیے چاہتا ہوں کہ جتنے میرے بھی اگر کچھ نام اعمال کے گناہ وہ تیری طرف چلے جائیں. اب چوتھی وجہ، اور اس لیے بھی میں تجھ کو اس لیے بھی نہیں قتل کروں گا اور تیری اس بات کو برداشت کروں گا، لتکون من اصحاب النار. ایک جملہ کہوں گا اپنے اس محترم مجمع کے ساتھ. یہ تو ہو گئے حضرت حابیل کی چاروں وجہ. لتکون من اصحاب النار، عجب بات ہے. کہتے لتکون من اشخاص النار یا من رجال النار یا لتدخل فی النار، ایسا کچھ نہیں. تو اصحاب نار میں سے شمار ہو. کس جگہ پہ لفظ اصحاب کو رکھا ہے؟ لتکون من اصحاب النار. چاروں باتیں یہاں ختم ہو گئیں. اب اس کی طرف سے پیغام آیا.
یہاں پر وقف مطلق، اب اس کی طرف سے نتیجہ دیا جا رہا ہے، اور دونوں کو میں بھی عرض کر دوں گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ چوتھا فقرہ بہت دلچسپ ہے، تو میں نے عرض کر دیا لِتَكُونَ مِنْ اصحاب النار۔ اب وقف مطلق اس نے کیا کہا؟ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ یہ دیکھو کہ انہوں نے کیا کہا، اب ادھر سے سند دے دی گئی وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ یا جو حابیل نے کہا تو مہر لگتی چلی گئی، یہ مہر لگتی چلی جا رہی ہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہی ظالموں کی جزا ہے۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل، ایک ظلم کر رہا ہے، ایک مظلوم ہے۔ وہاں پر کیا کہا حضرت حابیل نے؟ متقبل، یہ قبول ہوتی ہے قربانی ان سے جو متقین ہو، میں تجھے اس لیے کہ جو متقین ہو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، قتل کر سکتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تیسری بات یہ میرے نام اعمال میں بھی اضافہ ہو جائے حسنات کا۔ چوتھی بات یہ لِتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تاکہ تو جہنم والوں میں شمار ہو۔ لفظ اصحاب میں بڑی گنجائش ہے، جہنم والوں میں شمار ہو۔ عزیزوں، میں آپ سے پوری داستان حیات کو سمیٹ کر پوچھتا ہوں، یہ بتا دو یہ دونوں کون ہیں؟ اس روئے زمین پر اللہ کے سب سے پہلے بھیجے ہوئے خلیفہ کے دونوں بیٹے ہیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے۔ آج کوئی یہ نہ کہے کہ جناب جو کربلا میں امام حسین کے سامنے تھے وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ دونوں کو مسلمان کہہ کر ایک ترازو میں مت رکھو، جیسے وہاں وہ دونوں رسول ایک خلیفہ الہی کی اولاد ہے، مگر ایک اصحاب نار میں ہے، ایک اصحاب الجنہ میں ہے۔ صلوات اللہ علیہ۔ قیامت کی آمد تک یہ فیصلہ باقی ہے۔ اس پر نہ جاؤ کہ کون کس وزن میں ہے، کون کس جگہ ہے۔ اگر وہ اہل بیت رسالت کی تحقیر کر رہا ہے اور کربلا میں امام حسین کے سامنے ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کوئی نہ کرے۔ اگر بچانے کی کوشش ہے تو قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا کہ حضرت حابیل کی زبان سے لِتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ آدم کا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو جہنمی ہونے کی سند دے رہا ہے اور اللہ اس کو محکم کر رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور اس لیے عزیزان گرامی، میں اس کو تاریخ کی روشنی میں اس تجزیے کو پیش کیا کرتا ہوں، یہاں پر بہت جلدی اس کو عرض کر لے جاؤں۔ میں اسی لیے جب یہ بات بیان کرتا ہوں تو اس کے اندر کربلا کی لفظ رکھ کر بات کرتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو۔ حضور کی وفات سے 51 سال کے اندر کربلا کا واقعہ، سن 10 اور 11 ہجری، سن 60 اور 61 ہجری، 50 سال کے اندر اس 50 سال کی تاریخ کو میں سمیٹوں، غور کیجیے گا۔ حضور سے وفات، کربلا کا واقعہ 50 سال کے بعد، اور کربلا کے واقعے سے صرف سن 60 20 سال کے بعد، صرف 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی ولادت، سن 80 ہجری۔ غور کیجیے گا، ایک نتیجے تک پہنچے ہم لوگ۔ سن 80 ہجری ان کی ولادت، دونوں کی ایک ساتھ۔ ہمارے آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سن 60 ہجری، کربلا سن 80 ہجری، میرے آپ کے امام اور امام ابو حنیفہ دونوں ایک ہی سن۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کربلا کے واقعے سے، تاکہ ایک بات تک ہمارا آپ کا ذہن پہنچتا رہے، اور یہ اس لیے بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر پیدائش میں بیان کر رہا ہوں کہ کربلا کے واقعے سے 20 سال کے بعد، تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جو اچھے ذہن والے ہوتے ہیں، قابل و فارغ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی بڑے درجات کو فائز، ان کا زندگی کا طریقہ زیادہ تر بہت کم سنی سے شروع ہو جاتا ہے عملی زندگی میں۔ 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی ولادت، تو ہم یہ تو مان ہی لیں کہ کم سے کم 15 سال اور 20 سال کے سن سے ان کی صلاحیتیں شروع ہو گئیں،
ان کی صلاحیتیں 15-20 سال کے سن سے شروع ہو گئی. اس تفصیل میں نہیں جاتا. اب میں دوسری بات کہتا ہوں. کربلا کے واقعے سے 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ، کربلا کے واقعے سے 32 سال کے بعد امام مالک. پوری تاریخ اسلام کو ہم سمیٹ کے پیش کر رہے ہیں. واقعہ کربلا کے گزر جانے کے 90 سال کے بعد امام شافعی. واقعہ کربلا سے 104 سال کے بعد امام حنبل. یعنی چاروں فقہ کے مالک، جن پر آج چاروں فقہوں پر ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، یہ حنفی، یہ مالکی، یہ شافعی، حنبلی، اور ہم اور آپ، یہ جعفری، یہ سب کربلا کے واقعے سے 20 سال کے بعد سے اگر ہم دیکھیں داستانیں شروع ہو جائیں گی، اور 104 سال کے بعد آگے بڑھے گی تاریخ. تو اس وقت تک یہ ساری شخصیتیں اپنے فقہی مسائل بیان کریں گے. ساری فقہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں وہ اس مدت سے اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ہم کربلا کے واقعے سے 132 سال کے بعد امام بخاری، اور 146 سال کربلا کے واقعے کے 146 سال کے بعد امام مسلم. اب ساری فقہی زندگی کی جتنی محنتیں ہیں وہ یا بخاری میں ہیں یا مسلم میں ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان تمام فقہوں کا مجموعہ ہے. چاہے وہ امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا ہو، یا امام مالک نے کہا ہو، یا امام شافعی نے کہا ہو، کسی نے کہا ہو. اس لیے کہ امام بخاری نے بھی اپنی ابتدائی سن میں صحیح بخاری نہیں جمع کی ہے. امام بخاری کا سن 62 سال کا، بہت توجہ کیجیے گا، 62 سال کا سن امام بخاری کا ہے. اور ہر شخص جانتا ہے کہ جب آپ کے زندگی کے 50 سال گزر گئے، ہاف سینچری، آدھی صدی گزر گئی، تب آپ نے بخاری لکھنا شروع کی. زندگی کے آخری 12 سال میں امام بخاری نے صحیح بخاری مکمل کی اور دنیا سے اٹھ گئے. یوں کہیے کہ کربلا کے واقعے سے 200 سال کے اندر، کیونکہ 146 سال کے سن پر، 132 سال کے سن پر یہ پیدا ہے، 146 سال کے سن پر امام مسلم ہے، تو 132 سال میں آپ 62 سال جوڑ لیجیے، تقریباً 96 سال ہوتے ہیں. 200 سال کے اندر 200 سال کے اندر تمام اسلامی فقہ جمع ہو کر سامنے آ گئی، اور اسی فقہ پر عمل کرنے والے آج ساری دنیا میں ہیں. چاہے امام بخاری یا امام مسلم، میں سیاستہ کا نام نہ لے کر سب سے پہلی یہی دونوں کتابیں ہیں، امام صحیح بخاری، صحیح مسلم. اب اس میں اگر کہیں آپ کو ایک حدیث نظر آ جائے کہ یزید کے لیے حضور نے فرمایا پیشن گوئی قسطنطنیہ کی جنگ میں جو جائے، تو اس کی میں تردید کر چکا ہوں بہت پہلے ایک مضمون میں بھی، اور آپ بھی جانتے ہیں، اس کو جہاں چاہے پڑھ لیجئے. کہیں بھی اس کا وجود اس لشکر میں نہیں ہے جو قسطنطنیہ کی طرف جا رہا ہے. وہ تو بیچ میں خیمہ آراستہ کر کے اور شراب و کباب کی محفل آراستہ کر کے طنز کرتا رہا ان لوگوں پر جو ادھر گئے. اس ایک حدیث کے سوا جو ایک پیشن گوئی، اس میں بھی کہیں اس کا وجود نہیں ہے. بس توجہ کرنا، کربلا کے واقعے کو میں نے موڑ بنا کر ان ساری شخصیتوں کو آپ کے سامنے ذکر اس لیے کر لیا کہ اب آپ یہ بتلاؤ کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، چاروں کی فقہ بخاری اور مسلم میں موجود ہو، اور خود بخاری بھی اپنی زندگی کے آخری دور میں اس کتاب کو جمع کر رہے ہوں. اب اس بخاری میں کسی جگہ ایک تاریخ اسلام کے سب سے بڑے ظالم اور انسانی زندگی کے سب سے بڑے ظالم یزید یا اس کے ساتھیوں کی کوئی مدد دکھا دو. یزید کی کوئی تعریف ان کتابوں میں دکھا دو کہ امام ابو حنیفہ نے یا تعریف میں یہ کہا، اس لیے کہ سب کربلا کے واقعے کے بعد ہیں. جب سب کربلا کے واقعے کے بعد ہیں تو کسی ایک کی زبان سے یزید کی تعریف دکھلا دو. نہ امام ابو حنیفہ کہیں کہنے والے ہیں، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام حنبل، نہ امام بخاری، نہ امام مسلم. جب کوئی یزید کی تعریف کہیں نہ کرے، اب آج اگر کوئی یزید کی حمایت کر رہا ہو تو سمجھ لینا نہ یہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے. ہم ایک ہی جملہ کہیں گے کہ ان میں سے تو کسی کو سے شمار نہ کرو. اب کوئی اس کی مدح کرے تو وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے، مگر نہ جعفری، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ شافعی. اس لیے حابیل نے پہلی منزل پر لِتَكُونَنَّ
لتکون من اصحاب النار، تاکہ تو جہنم والوں میں شمار ہو جا. من اصحاب النار، اصحاب النار سے تو شمار ہو، اس لیے کہ جو قتل کرے گا، ظلم کرے گا، وہ اصحاب النار سے. یہ پہلا فیصلہ. فرق بس اتنا ہوا، فرق اتنا ہوا کہ حابیل اور قابیل کے وقت سے لے کے جب تک دین مکمل نہیں ہوا، نہ جانے کتنے نمرود، کتنے فرعون، کتنے شداد اور کتنے اس طرح کے لوگ آتے چلے گئے. لیکن جب حضور نے کہہ دیا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اب کربلا میں جب یزیدیت سامنے آ جائے گی تو ایسی فنا کی جائے گی کہ اب قیامت تک جو بھی یزید بن کر سامنے آئے گا، چند دن کی زندگی لے کے آئے گا، فنا ہو جائے گا. صلوات محمد وآل محمد. ہم سے پہلے یہاں ایک ہمارے محترم شاعر نے یہ پڑھا، بڑا اچھا لگا کہ فرش ازا ہمیشہ ہے. اسی لیے کہ اب کوئی بھی شخص کتنا ہی یزید بن کے اٹھے، لیکن ساری دنیا یزیدیت کو پہچان چکی. کہاں سے پہچانا؟ کربلا سے. کربلا کو جس نے پہچان لیا وہ سمجھ لیتا ہے کہ یزیدی کون ہے. آج کتنے داعشی اور کتنے ایسے لوگ اٹھ کر سامنے آتے جائیں، لیکن دنیا پہچان لیتی ہے یہ اسلام نہیں ہے. یہ داعش والا اسلام اسلام نہیں ہے. یہ طالبان والا اسلام نہیں ہے. یہ آئی ایس والوں کا اسلام نہیں ہے. ہم تو بات کی بات ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی پہچان جاتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. اتنا فرق قائم کر دیا کربلا نے قیامت. دوست عزیزوں، اور یہ صدقہ ہے اس بات کے جو ہم لوگ ان مجلسوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ پاکیزہ گودیوں کے پالے ہوئے، یہ ماؤں کی دی ہوئی تربیت. اور میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے جملہ فرمایا تھا کہ الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. ان ماؤں سے بڑھ کر کون جنت تقسیم کرنے والی ہوں گی جو اپنے کو کنیزہ نے سیدہ بھی کہہ کر پیش کرتی، جو کنیز سیدہ ہو، شہزادی کنیزی پر فخر کرتی. اور جو ان کی گودیوں میں پل کر بڑے ہوں گے، وہ کس طرح سے آخر وقت تک اس مظلومیت کے ساتھ ہوتے ہیں. بس دوستوں، اور اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک مومنہ کے ایصال ثواب ماشاءاللہ کہاں کا مجمع، کہاں کے لوگ آ کر شریک ہیں اور جمع ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی بھی ایک ایسا لائق اور فائق خانوادہ. میں جانتا ہوں مولانا حسن مہدی صاحب کو، ماشاءاللہ بہترین خطیب، بہترین عالم، بہترین شاعر، ایک خیر جاری ہمیشہ کے لیے، اس ماں کے لیے بھی. یا خیال تو کرو کہ کربلا میں وہ مائیں جو خانواد رسالت سے نہیں ہیں، ان کا بھی کردار کیا ہے. لیکن یہ کردار اس وقت سے ہے کہ جب شہزادی کے مرتبے پر ہو کر بھی فضا فخر کریں اس کنیزی پر جو در سیدہ سے ملے، اس کنیزی پر فخر جو در سیدہ سے مل جائے. ہماری اور آپ کی شہزادی دروازے پر ایک بی بی کو کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہے. وہ بی بی جو آئی ہے جانے کتنے گھروں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچا دی گئی ہے. مجھے روایت میں اتنا ملتا ہے فضا دروازے پر کھڑی ہے، یہ نہیں ملتا کون لایا، کس نے پہنچایا. بس ڈیوڑی باہر کرنا ہے، باہر یہ نئے آقا کا گھر ہے، آنے والے چلے گئے، یہ میرے نئے آقا کا گھر ہے، کیسے اندر جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کون مجھے اس بات پر بتائے گا کہ یہ اس کا گھر ہے. اس لیے کہ بہت بڑا مجمع نہیں ہے اس گھر میں، دروازہ کھلا ہے، باہر کھڑی ہے، اندر جانا ہے. اور کتنے آقاؤں سے ہوتی ہوئی یہاں تک آئی ہیں. یہ آقا کیسے ہوں گے، یہ آقاؤں کا گھرانہ کیسا ہوگا، یہاں کے میرے آقا کیسے ہوں گے. اور فضا نے ہمت کی، قدم رکھے اس دروازے کے اندر، قدم رکھے، آواز کانوں میں آئی، سلام علیکم. کس نے کس پر سلام کیا؟ میں تو کنیز ہوں، میں تو اس لائق نہیں کہ کوئی مجھ کو سلام کرے گا. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کس نے کس پر سلام. ایک سامنے نورانی پہ کر سمجھ گئی کسی اور پر نہیں، مجھے پر سلام کیا گیا ہے. جو نورانی شخصیت سامنے، سلام علیکم، قریب آئی. کتنا بڑا شرف ایک کنیز کو دروازے میں داخل ہوتے ہی ملتا ہے. عزیز اور دوستو، فضا حیران کہ سامنے سے وہ شخصیت قریب آئی. کیا منظر ہے،
تاریخ میں فضا کی کلائی پر ہاتھ رکھا، کلائی پر ہاتھ رکھا. اب جملہ سنیں گے آپ. بہن میرے ساتھ آئیے. کنیزی کو اس سے بڑا مرتبہ کون دے گا کہ جس کے باپ افضل انبیاء سید الانبیاء، اس کی بیٹی ایک آنے والی کنیز سے کہتی بہن بہن میرے ساتھ آئیے. حیران ہے فضا. لے جا کر ایک جگہ بٹھایا، ساتھ بیٹھی، اور اب جملہ سنیے، بس بات تمام. جملہ سنیے. اے بہن آپ بہت تھکی ہوئی آئی ہیں، آپ بہت تھکی ہوئی آ رہی ہیں، کچھ آرام 2-3 دن کر لیجئے، پھر اس گھر کا کام ہم مل کر بانٹ لیں گے. یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت، اور یہ ہے دین. اور وہی فضا جس نے اپنی اس شہزادی کے سامنے یہ زندگی گزاری. اب آپ انصاف سے فرماؤ کہ جس نے اس گھر میں یہ مرتبہ پایا ہو، کتنی بار کتنی باتیں سنی ہوں گی. میرا بیٹا میرا بیٹا، میرا حسین، میرے، یہ سب سنا ہوگا فضا نے، یہ سب دیکھا ہوگا. وہی سیدہ کی بے کنیز کربلا میں ایک خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی. میری شہزادی کا شہزادہ اب آخری بار رخصت ہو رہا ہے. کربلا ہے، امام حسین کربلا ہے. خیموں میں ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے. اسی لیے تاریخ کا فقرہ ہے، جب در خیمہ تک آئے تو وہاں پر فضا کو کھڑے دیکھا، خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی ہے. میں نے کبھی گہوارہ جھلایا، چکی چلائی، ساتھ دیا. اب اس آخر وقت ایک چھوٹی سی یہی خدمت کر سکتی ہوں کہ خیمے کا پردہ اٹھا کے کھڑی. ہاں دوستو عزیزو، یہ یہاں اپنی شہزادی کے شہزادے کی خدمت تھی. اور بس اپنے مجمع کے سامنے اتنا عرض کر لو، یہ یہاں شہزادی کے شہزادے کی خدمت تھی کہ آخر وقت چلتے وقت خیمے کا پردہ اٹھا کے کھڑی ہو جائے. اور اب خود شہزادی کے ساتھ کیا انجام ہوگا، کیا خدمت پیش کرنا ہے، اس کا منظر دربار یزید میں دیکھ لو. جہاں یہ چاہا گیا کہ زینب کو آگے لایا جائے، معاذ اللہ، علی و فاطمہ کی بیٹی شہزادی کو آگے لایا جائے. دیکھیں زینب کون ہے. شہزادی زینب اپنے سر کو نیچا کیے لوگوں کے پیچھے اپنے کو مخفی رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس عالم میں فضا نے سمجھ لیا، آگے بڑھ کر کھڑی ہو گئیں. کوئی میری شہزادی کی طرف نظر نہ ڈالے. اسی عالم میں یزید نے حکم دیا، یہ کون عورت ہے جو بیچ میں ہے، ان کو ہٹایا جائے. بس جیسے ہی لوگ بڑھے، کچھ تازیانہ لے کے بڑھے کہ شاید فضا کو ہٹا دیا جائے. فضا نے پلٹ کے دیکھا کوئی اور نہیں، پیچھے کچھ انہی کے خانوادے اور قبیلے کے لوگ کھڑے ہوئے. آواز دی ہے میرے قبیلے کے لوگوں، تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے قبیلے کی ایک فرد، اور مجھ پر یہ تازیانہ اٹھائیں گے. وہ ایک مرتبہ قبضہ شمشیر پر ہاتھ چلے گئے، تلواریں نیام سے باہر آنے لگی. یزید یہ نہیں ممکن ہے کہ ہماری قبیلے کی عورت کے ساتھ کوئی اتنی بے احترامی کر لے. ہاں اسی عالم میں زینب مڑی، مدینے کی طرف رخ کیا، آواز دی بہادر گرامی کہ آپ کی بیٹی اس عالم میں دربار یزید میں غیروں میں بڑھ گیا. تو ہم سے درخواست ہے کہ مرحومہ سیدہ فاخرہ خاتون بنت جناب سید ظفر حسن جعفری مرحوم کی مثال ثواب